اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں، اس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، موت خلیفۃ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں۔ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةِ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فَيُخْرِجُونَهُ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے۔ وَهُوَ كَارِهٌ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کو ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئے اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے۔ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِینَہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا، زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ من العراق فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوک در جوک لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَنَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا۔ وَالْأَرْضَ، فِي الْأَرْض، زمین میں۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے، 7 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثم یتوفا، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے۔ ولی عہد وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز، امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا، یہ بالکل تشخص باندھ دیتے۔ امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر، اپنا فوجی اڈا بنایا ہے، تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرن الشیطان، نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، وہ شیطان کا سینگ ہے، جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت، در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں۔ بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا، کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا، عین وقت کے اوپر آ کر، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو، مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی، وہاں تو ہو گئی آرام سے، کوئی بات نہیں۔ بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، واللہ عالم، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے۔ اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خانہ جنگی ہو، اس لیے کہ وہاں کی روایت کی بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے۔ پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے، جو وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے، لیکن الحرس الوطنی جو ہے، نیشنل گارڈ، بہت بڑی فورس ہے، وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی، عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ۔ تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فہد کے انتقال کا، تو یہ اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا، میرے نزدیک، میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع کا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں، میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اسے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے۔
اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند۔ اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے۔ لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے، عیاشی میں، دولت میں، پیسے میں، دولت پیسہ عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے۔ یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے۔ موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق غلام نہیں بنایا گیا، تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے۔ دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوقعون للمہدی علی سلطانی، لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3، ایران، افغانستان، پاکستان، یہ 3 سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ۔ چوتھی زندگی شروع ہو گئی، عالم برزخ۔ وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن میں ذکر نہیں ہے، غلط بات ہے، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہیں، حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے، حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں، پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے۔ کیا زندگی ہوگی، ہم کیا تصور کر سکتے؟ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ مَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ۔ بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی، پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یوم القیامہ ہوگا کھڑے ہونے کا، اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی۔ اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے۔ فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یہ پوری زندگی ہے۔ تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جامنا پہم دواں ہر دم جواں ہے۔ البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو 2 موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے، پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر جو ہمیں موت آنے والی ہے میری اور آپ کی، ان 2 موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا۔ اس میں یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک، مبدا و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اسے ایک امتحانی وقفہ بنایا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت تخلیق کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یہ امتحانی اس کو اقبال نے خوب کہا ہے، ملزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی،
اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا. امتحان ہے. ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ. یہ حیات دنیاوی امتحان ہے. ملزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب. اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا حساب کتاب ہوگا, اعمال کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے, اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ. وَإِنَّهَا لَجَنَّةُ الْأَبَدَىٰ أَوْ لَنَارُ. یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. ایمان بالآخرت کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے لانا ضرور. اب آئیے, میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا. یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں, اور یہ قرآن کی حکمت اور فلسفے کے لیے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے, ابن سینا ہو, فارابی ہو, جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں, امام راغب میں بہت بڑے مقام پر ہیں, اور ہیں بہت ہیں. کچھ صوفی مزاج صوفی ہے, فلسفی ہے. ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر. سقراط اس کا شاگرد, افلاطون اس کا شاگرد, ارسطو. ہمارے متکلمین, ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد. ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس, فلاطینوس ان کے شاگرد. لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا, چند خانی حکمت یونانیہ. تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے, یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے, یونانیوں کی میٹا فزکس, یونانیوں کی منطق. چند خانی حکمت یونانیہ, حکمت قرآنیہ راہم میں خان. کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے, جو فلسفہ دیا گیا ہے, جو حقائق بیان کیے گئے, کبھی ان پر توجہ. اللہ تعالیٰ توفیق. میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں, ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسیس ہے, 4 الفاظ ہیں, اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی سب سے اونچی منزل ہے تعلیم. ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے. جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے, ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے. جن لوگوں کے اندر یہ فلسفہ اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں, سوچیں, پڑھیں. میری یہ چند باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چشم کشا ثابت. وہ کتاب اس وقت میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم, وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے, موجود, انشاءاللہ جلدی ہی پرنٹ کروا لیں گے دوبارہ. دیکھیے تخلیق کا مرحلہ اول عالم امر ہے. اللہ کا ایک حکم کن, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے, ویری سٹل, لطیف, حرارت کوئی نہیں, خود یہ نور اللہ. یہ پہلی شے ہے جو حکم ایک کن, یہ عالم امر ہے. اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ, تمام ملائکہ. ملائکہ کے بارے میں حدیث موجود ہے, قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے, حدیث میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ, یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا. ایک نور, بسیط نور, لطیف نور, اس نور سے ارواح انسانیت. انہی میں ایک روح محمدی بھی تھی جس کو نور محمدی بھی کہا جاتا ہے. یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمدی, اس لیے کہ روح نورانی ہے, ملائکہ نورانی ہے. اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اچھا, اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ, یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے, دوسری تخلیق ہے فزیکل ورلڈ. ایک اور امر کن, اور اس سے بگ بینگ, جہاں سے سائنس شروع. اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے. ارواح ہو, ملائکہ ہو, کچھ سائنس کے دائرے سے باہر, وہ عالم امر ہے. یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب. اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجئے. عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمبا صرف نہیں ہوتا. کن فیکون, کن فیکون, نو ٹائم ایلیمنٹ. یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا, روح کو بھی کوئی وقت نہیں. یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے. تو میٹا فزیکل ورلڈ کا تعلق ہے, یہ عالم امر سے. امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً, خلق میں وقت لگے گا لازماً. آم کی گٹھلی ہے, آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے. رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے, بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے, ٹائم لگے گا. اٹس خلق. قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے, ٹائم لگا کہ نہیں لگا. تو یہ امر ہے وہ پہلا, جس میں کہ کیا ہے 3 چیز. اللہ کا نور جو بہت لطیف, وہ خزانہ ہے, اسی سے بنی ارواح انسان کی, اس سے بنے فرشتے.
اور چوتھی چیز نوٹ کیجئے، وحی کی عالم امر سے متعلق، اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور الروح القدس۔ جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ۔ روح محمدی یہ بھی نوری وہ بھی نوری، یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن، لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر۔ بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کی جس کو روح سنے، اور روح محمدی نے سنا ہے، اس کان سے نہیں سنا حضور نے، یہ نوٹ کر دیجئے، کبھی پڑھیے حقیقت وحی نامی کتاب مولانا سعید احمد